رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 شیئر کروں گا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیلز میں مولانا مودودی نے ایک بڑا اچھا حاشیہ لگایا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی، انسان کی یہ فطرت ہونا کہ دوسروں کو دیکھتے رہنا، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں۔ یہ انسان کی ایک سمجھنے ایک فطرت ہے جس سے اسے لڑنا پڑتا ہے تاکہ زندگی سکون سے گزار سکے۔ تو اس پر یہ ایک بہت خوبصورت حاشیہ لگاتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی، اور ظاہری بات ہے انہی اخلاقیات سے قوموں کے عروج و زوال کا بھی جو ہے نا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کہ اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا امتحان ہے دیکھنا کہ تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس کو استعمال کر کے کس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنائے گا، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے گئے ہیں، ورنہ اگر ہم سارے ایک جیسے ہوتے تو سب زمین پہ چلتے پھرتے روبوٹ ہوتے، بلکہ میرے نزدیک پھر کوئی اور کام ہی نہ ہو سکتا، ویرائٹی نہ آتی، سبھی کے پاس ایک ہی جیسی صلاحیتیں ہوتی، سارے ایک ہی کام کر رہے ہوتے تو دنیا تو بالکل بورنگ سی ہو جاتی، بے رنگ ہو جاتی۔ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے گئے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی خوش آواز، کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی سلیم الاعضاء ہے، اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے۔ کوئی کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی گئی ہے، اور کسی کو کوئی دوسری قوت، کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا، کسی کو بدتر حالات میں پیدا کیا، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں، کسی کو کم۔ اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گونا گونی قائم ہے، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے۔ جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں اس نوعیت کا فساد رونا، ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے، اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسرے نوعیت کا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر کوئی ایک شخص اپنی جگہ اپنا کام نہ کر رہا ہو، مثال کے طور پر مرد اور عورت دونوں ہی گھر سے باہر نکل جائیں، تو گھر کو کون دیکھے گا؟ اگر آپ اس کو برابر کرنے کی کوشش کر دیں مرد اور عورت کو، اور دونوں ہی گھر پہ کام کرنے لگ جائیں، تو پھر پیسے کون کمائے گا؟ تو ظاہری بات ہے وہ فرق تو ایک ہے کہ مرد نے کیا کام کرنا، مثال کے طور پر مرد نے اور عورتوں نے، بچے نے، بڑے نے، چھوٹے نے، یہ فرق نہیں ہوگا تو پھر سارا اس نظام کو چلانے کے لیے ہر جگہ لوگ موجود نہیں ہوں گے، سارے ایک ہی کام کر رہے ہوں گے، جیسے میں نے شروع میں کہا۔ آدمی کی یہ ذہنیت ہے کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہ، اور میرے خیال یہی امتحان ہے کہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے برداشت کرنا، اور دیکھنا کہ اس میں حکمت دیکھنا کہ اس نے اس کائنات میں اس نے کیا کام کرنا ہے، وہ اپنی طاقتوں کے حساب سے کرے، میرے پاس جو طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں میں اور ذرائع ہیں اور جو حالات واقع میں اس حساب سے کام کروں۔ آدمی کی یہ ذہنیت ہے جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر اس کو، یعنی کہ اپنے ان جذبات کو کنٹرول نہ کیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اس سے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے، تاکہ جو ہے اس کا جو ہے حسد میں جو آگ ہے اس آگ کو بجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو، اور وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اچھا، اس آیت میں ایک بات خوبصورت یہ ہے کہ لکھا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو۔ یعنی کہ ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو میں نے سنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ پیسہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس سے چلی جائے، یعنی وہی چیز مجھے مل جائے جو اس کے پاس ہے، اس چیز کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو۔ لیکن آپ اس جیسی کی تو تمنا کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، گاڑی دے دے، جو بھی دے دے، مجھے بھی طاقت دے دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں جانتا ہے آپ کے لیے صحیح ہوگا، اچھا ہوگا، وہ آپ کو دے دے گا۔ تو اس چیز کی تمنا نہ کرو، بس اس جیسی تو کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے جانتا ہے کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا، پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے
کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ، اور جو عورتوں نے کمایا. اور اس سے ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک بہت واضح فرق اللہ نے بتا دیا کہ کچھ کام صرف مرد کر سکتے ہیں، کچھ کام صرف عورتیں کر سکتی ہیں. اگر آپ ان کے سرکل میں جائیں گے تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور عورتیں مردوں کے سرکل میں آئیں گی وہ نہیں کر سکیں گی، رائٹ. وہ اپنے اپنے سرکل میں رہتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ مرد یہ کیوں کر سکتے ہیں، عورتیں یہ کیوں کر سکتی ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی. بھائی وہ ان کا کام ہے کرنے کا، وہ ان کا کام ہے کرنے کا. وہ آپ کو نظر یاد ہے نا پہاڑ گلہری کی، گلہری تو درختوں پہ چڑھ سکتی ہے، پہاڑ تو نہیں چڑھتی. پہاڑ کا اور کام، پہاڑ کا کام درختوں پہ چڑھنا تو نہیں. گلہری اگر درختوں پہ چڑھ سکتی ہے، پہاڑ کا کام، پہاڑ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. وہ رستے میں اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں بن سکتا ہے. گلہری کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کو تو آرام سے سائڈ پہ کیا جاتا ہے. تو ہر چیز مرد اپنے نوعیت کا کام کریں گے، اور اس کے اندر بھی ہر مرد کے اپنے اپنے صلاحیتیں ہوں گی، اور عورتیں اپنی نوعیت کا کام کریں گی. تو یہ اس میں دوسری بات ہو گئی. اور پھر ظاہری بات ہے آخر میں شاید یہی کہوں گا کہ جب ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے نا، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں جب دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آنکھ ایک دفعہ ایک ہی جگہ دیکھ سکتی ہے، یا تو وہ دوسروں کو دیکھے گی یا اپنے آپ کو دیکھے گی. اگر دوسروں کو دیکھے گی تو اپنی زندگی میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنی قوتوں میں، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ جو نعمتیں دی ہیں اس پر آپ پٹی باندھ لیں گے. اور جب آپ اس پہ پٹی باندھ لیں گے تو پھر آپ اسی وقت نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی حالات و واقعات کو، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، جو کہ آپ نے اس سے پٹی باندھ لی اور آپ صرف دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اس پر پٹی باندھنے کا پھر آپ کو اپنا راستہ بالکل صاف اور واضح نظر آئے گا. تو یہ آپ کے آپشن ہے کہ آپ دوسروں کو جس نظر سے دیکھیں. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو استعمال کر کے امت مسلمہ کا کیسے فائدہ کر سکتا ہوں، تو آپ کے لیے ہی فائدہ ہے، پوری امت کے لیے فائدہ ہے. اور اگر آپ صرف اسی کو دیکھتے رہیں گے تو اپنی ہر چیز پر پٹی باندھ لیں گے. تو اللہ یہ قرآن کی آیات میں انشاءاللہ اپنے دوسرے چینل پر قرآن کے فلسفے میں، آپ میرے چینل کی ڈسکرپشن میں میرے باقی چینلز دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ ایک فلسفہ بھی چڑھاؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے انسانیت کے اندر، پورے قرآن سے، باقی اور جگہوں سے بھی انشاءاللہ آیات لے کے آؤں گا کہ کس طریقے سے یہ جو فرق ہے انسان کے درمیان، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی طاقتور ہے، کمزور ہے، اس فرق میں کیا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اس میں ہمارا کیا امتحان ہے. انشاءاللہ وہ دوسرے چینل پہ چلاؤں گا، اس کو آپ میرے چینل کی ڈسکرپشن پہ دیکھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.